اللہ نے دنیا کے نظام کو کیسا بنایا ہے، لوگوں کے ضمیر کو کیسے بیدار کر سکتے ہیں، اور امام صادق علیہ السلام کی نظر میں عالم کون ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ فاطر کی آیت نمبر 27 اور 28 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 27 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود۔ کیا تم نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ یقیناً خدا ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم خدا نے اس کے ذریعے سے طرح طرح کے رنگتوں کے پھل پیدا کیے، اور پہاڑوں میں قطعات ٹکڑے راستے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، کچھ سفید براق اور کچھ لال لال اور کچھ بالکل کالے سیاہ۔ اب آئیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 27 کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: جوددن جمع ہے جدہ کی، اور جادہ کہا جاتا ہے راستے کو۔ بیز ابیض کی جمع ہے جس کا معنی ہے سفید۔ حمرن جمع ہے احمر کی جس کا معنی ہے لال، اور سودن جمع ہے اسود کی جس کا معنی ہے کالا۔ غرابیب کہا جاتا ہے بالکل سیاہ کالے رنگ کو، اور عرب لوگ کوے کو شاید غراب اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا رنگ کالا ہوتا ہے۔ اگرچہ ان آیتوں میں پہاڑوں کے 3 رنگ یعنی سفید، کالے اور لال ہونے کو بیان کیا گیا ہے، لیکن مختلفاً الوانھا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پہاڑ صرف انہی 3 رنگ کے نہیں ہوتے۔ خوبصورت ترجمہ، تلاوت اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، سوال کے ذریعے ضمیروں کو بیدار کریں۔ نمبر 2، پیغمبر کو خطاب کرنا اصل میں تمام لوگوں کو خطاب کرنا ہے۔ نمبر 3، اللہ نے دنیا کے نظام کو علت اور معلول کی بنا پر بنایا ہے، پودوں کے اگنے کا سبب پانی ہے۔ نمبر 4، پروردگار عالم بے رنگ پانی اور ایک ہی رنگ کی زمین سے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کرتا ہے۔ نمبر 5، پہاڑوں میں رنگین لکیروں کا ہونا اتفاقی بات نہیں ہے۔ اب آئیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ اور آدمیوں اور جانوروں اور چارپائیوں کی بھی رنگتیں طرح طرح کی ہیں، اس کے بندوں میں تو خدا کا خوف کرنے والے تو بس علماء ہیں، بے شک خدا سب سے غالب اور بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں بھی خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ نکات: انعام جمع ہے نعام کی جس کا معنی ہے اونٹ، لیکن گائے اور بھیڑوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ لفظ دواب جس کا معنی ہے چوپائے، اس میں یہ سب جانور بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن انسان کو انہی تینوں جانوروں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لہذا ان کا نام الگ سے لیا گیا ہے۔
خشیت ایسے ڈر کو کہا جاتا ہے جو تعظیم کے ساتھ اور علم و آگاہی کی وجہ سے ہو۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، عالم وہ ہے جس کے اعمال اس کی گفتار کی تصدیق کریں، ورنہ عالم نہیں ہے۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36۔ اس آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ علم اللہ سے ڈرنے کا سبب ہے، اور اسی سورے کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوا ہے، اللہ سے ڈر انبیاء کی نصیحتوں کو قبول کرنے کا سبب ہے۔ لہٰذا ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ علم نصیحتوں کو قبول کرنے کا سبب ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں کہ علماء نصیحت قبول نہیں کرتے لیکن عوام قبول کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جسے قرآن بیان کر رہا ہے وہ دنیا کے علم سے الگ ہے۔ علم سے مراد حقیقت کو سمجھنا اور نورانیت، بصیرت اور حکمت کا مالک ہونا ہے۔ بے تقوی علماء قرآن کی نگاہ میں جاہل ہیں، اللہ کی عظمت سے جاہل، دنیا میں اپنی ذمہ داریوں سے جاہل، پیدائش کے مقصد سے جاہل، قیامت اور عاقبت سے جاہل۔ مصنف کہتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کے حرم کے پاس ایک دن علامہ طباطبائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، میں اپنے طالب علمی کے ابتدائی دور میں جب نماز پڑھتا تھا تو خشوع اور گریے کی حالت پیدا ہو جاتی تھی، لیکن اب جب کہ میں پڑھ لکھ چکا ہوں تو نماز میں غافل رہتا ہوں۔ تو انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، جو علم تمہارے پاس ہے وہ صرف کچھ معلومات اور محفوظات ہیں، اگر حقیقی علم ہوتا تو تمہاری عبادت میں اضافہ کرتا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 کے اہم نکات کو سن لینے کے بعد آئیے اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، انسانوں اور حیوانوں کے رنگ کا مختلف ہونا اللہ کی عظمت اور قدرت کی ایک نشانی ہے۔ نمبر 2، جسمانی اور مادی چیزوں میں انسان بھی دوسری موجودات کی طرح ہی ہے۔ نمبر 3، دنیا کے راز کا علم اور آگاہی اللہ سے خوف پیدا ہونے کا وسیلہ ہے۔ نمبر 4، بے تقوی علماء حقیقی علم تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ نمبر 5، عبادت کرنے والے تو بہت ہیں مگر اللہ سے خشیت اور خوف کے مقام تک صرف علماء پہنچ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ اللہ نے دنیا کے نظام کو علت اور معدول کی بنا پر بنایا ہے اور لوگوں کے ضمیر کو سوال کے ذریعے سے بیدار کرے، اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے جس کے اعمال اس کی گفتار کی تصدیق کرے، ورنہ عالم نہیں ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہیں ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔